بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ اکابر علماء دیوبند کی بہت بڑی خدمات اور محنت پوری دنیا جانتی ہے۔ توحید کی خدمات اور نبوت اور رسالت کی حفاظت پر جو خدمات ہیں انشاءاللہ تا قیامت تک نہ بھولی جائیں گی، بہت بڑا کردار ہے۔ اب اہل بدعت سے یہ کہاں برداشت ہوتا ہے؟ انہوں نے مختلف قسم کے وساوس اور شوشے جو کہ اکابر اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور نظریے پہ چھوڑے، جن کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے۔ اسی طرح کافی کلپس میری نظر سے گم رہی تھی اور کافی احباب کا رابطہ تھا کہ ان کو جواب دیا جائے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ ان تمام کو ایک ہی جواب دیا جائے اور اصولی انداز میں جواب دیا جائے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اسی لیے جو بات پیش کریں گے فقہا سے پیش کریں گے۔ احمد یار خان صاحب گجراتی اپنی کتاب جال حق کے اندر کیا لکھتا ہے، پہلے میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں تاکہ بات صاف سیدھی ہو جائے۔ کہتا ہے کہ اس کا صفحہ نمبر 551 اور 552 ہے، آخری صفحہ ہے بالکل۔ اس نے کہا کہ مجتہد تقلید پر بحث کرتے ہوئے آگے کہتا ہے کہ ہم جیسے عوام وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جیسے قرآن پر عمل کرانا حدیث کا کام ہے، ایسے ہی حدیث پر عمل کرانا امام مجتہد کا کام۔ یوں سمجھو کہ حدیث شریف رب تک پہنچنے کا راستہ ہے اور امام مجتہد اس راستے کا نور، جیسے بغیر روشنی راہ طے نہیں ہوتا، بغیر امام مجتہد حضور کی سنتوں پر عمل ناممکن ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں القرآن والحدیث یضلان الا بالمجتہد، بغیر مجتہد قرآن و حدیث گمراہی کا باعث ہیں۔ آگے بھی بہت ساری اس نے تفصیلات کی ہیں کہ جی بغیر امام مجتہد کے حدیث کا نور سمجھنا چاہتے ہیں، مقلدین اہل سنت کا انشاءاللہ بیڑا پار ہے، یعنی جو ائمہ حضرات کی تقلید کرتے ہیں وہ کامیاب مجتہد کے نور سے ان کی روشنی کو دیکھتے ہیں، ان کے اجتہاد کو دیکھتے ہیں، اور جو مجتہد کے بغیر چلتا ہے، تقلید کے بغیر، وہ گمراہ ہے، ان کے اجتہاد پر عمل نہیں کرتا۔ خیر، اب ان معترضین نے، بدعتیوں نے جو حدیث پیش کی ہے، اب ان کی محدثین نے، مجتہدین نے، فقہا نے کیا مطلب نکالا اور اہل بدعت نے کیا نکالا، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دعا بعد الجنازہ پر ویسے ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے بہت زبردست انداز میں رد کیا ہے، جو کہ آج کل مروج دعا کے حوالے سے ہے۔ تو اس پر سب سے پہلے میری نظر میں مولانا شیخ الحدیث و تفسیر امام اہل سنت مولانا صفرا خان صفدر رحمہ اللہ نے بڑا زبردست اور جامع رد کیا ہے جال حق والے کا، راہ سنت کتاب کے اندر۔ اور بھی خیر بہت سارے اکابرین، مولانا نواز صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، ایک بہت زبردست کتاب ہے کہ نماز جنازہ کے بعد مسنون دعا جنازہ گاہ میں یا قبر پر، وہ بھی بڑی جامع کتابیں پڑھنی چاہیے۔ خیر، ان معترضین نے ساروں نے ایک حدیث پیش کی، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ یہ نماز کے پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کا اس حدیث پاک میں ذکر ہے۔ ابا انہاں مولوین کے اللہ ہم دعا جی امید ہی کو نے تنے دعا گھردا نہ ہے، اساں کے اللہ ہم امید وائن جے کرے جنازے کو دعا گھردا پر حدیث پاک میں ثابت ہوا انہاں کے جو ضد چھڑیو جو جی محبوب اکرم ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے ارشاد فرمایا جے میت تے جنازو پڑھی وٹھو فاخلصوا له الدعاء تو ان دے لائے خالص دعا گھردا کیو۔ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، اذا صلیتم علی المیت یعنی جب مکمل کرو، پڑھ چکو تو پھر اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ اچھا، جن کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے اس کے اوپر عنوانات کیا ہیں؟ جب بھی کوئی محدث روایت ذکر فرماتا ہے اس کے اوپر ہائی لائٹ میں عنوان ذکر کرتا ہے تاکہ دوسرا بندہ جو آئے اس سے غلط مطلب نہ نکالے، اس سے غلط تشریح نہ نکالے، اس لیے محدثین اوپر عنوانات باندھتے ہیں۔ اس حدیث کے اوپر اگر دیکھتے ہیں تو عنوانات کیا ہیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے سنن القبریٰ بہقی کے اندر بھی ہے،
علامہ بہقی رحمہ اللہ اس کے اوپر عنوان لائے ہیں باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ، یعنی نماز جنازہ کے اندر بیان میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، اخلاص کے ساتھ دعا مانگنے والی وہ نماز جنازہ کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو اخلاص کے ساتھ مانگا کرو۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو حدیث ہے مشکاۃ شریف کے اندر ہے، اس کے اوپر جو عنوان ہے باب المشی بالجنازۃ والصلاۃ علیہا، یعنی میت کو لے کے چلنے اور اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے بیان میں۔ اس میں یہ تو نہیں کہ اسی باب کے تحت صاحب مشکات نے یہ روایت لائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم، نماز جنازہ جب تم میت پہ پڑھنے لگو تو فخلصوا له دعا، اور اس پر اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ یہ بات کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جاہل قسم کا بدعتی تو کہہ رہا تھا کہ جی باب الجنائز کے اندر ہے، حالانکہ باب الجنائز نہیں بلکہ کتاب الجنائز ہے، اور باب یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ یہ جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے پیش احکام الکبریٰ، امام عبدالحق الاشبیلی رحمہ اللہ اس کی کتاب کے اندر ہے، اس پر عنوان جو ہے باب الدعاء فی الصلاۃ علی المیت، یعنی میت نماز کے اندر یہ اس دعا کے متعلق ہے جو نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہے میت پر، وہ بھی نماز جنازہ کے اندر کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، آگے ریاض الصالحین کے اندر اس حدیث کے اوپر جو عنوان ہے وہ ہے باب ما یقرأ فی صلاۃ الجنازۃ۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اوپر عنوان بندھا ہے کہ یہ ان دعاؤں کے بیان میں جو جنازہ نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور اس باب کے اندر یہ روایت لائیے، یعنی اخلاص کے ساتھ مانگو۔ اخلاص کے ساتھ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازے کے اندر دعا جو مانگی جاتی ہے اس کو اخلاص کے ساتھ مانگو، اور یہی روایت مجمع الزوائد کے اندر ہے۔ مجمع الزوائد کے اوپر اس حدیث کے اوپر جو عنوان ہے باب الصلاۃ علی الجنازۃ، یعنی جنازے پر نماز جنازہ پڑھنے کے بیان میں۔ اب وہ تو جنازے کے اندر ہوتی ہے ساری دعائیں، ساری احکامات، ساری چیزیں اندر ہوتی ہیں، باہر نہیں ہوتی۔ تو ان محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے ساتھ مانگنے کا حکم فرمایا وہ دعا جنازے کے اندر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جی پہلے بغیر اخلاص کی دعا مانگو، پھر جب جنازہ نماز پوری ہو جائے تو پھر آپ اخلاص کے ساتھ مانگو۔ اچھا، اس حدیث کی شرح کیا کی ہے محدثین نے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب احمد یار خان صاحب گجراتی نے کہا جو مجتہد کے بغیر، یعنی جو چلنا چاہتا ہے، حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ گمراہی کا سبب ہے۔ اب یہ خود گمراہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے مجتہدین کے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ السنن الکبریٰ بیہقی کے اندر ہے کہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویخلص الدعاء للجنازۃ فی التکبیرات۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے دعا مانگنے کا، وہ تکبیرات کے اندر ہے، یعنی جنازہ نماز کے اندر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ جو کہ مسلم کے شارح ہیں، اس نے المجموع شرح المحذب کے اندر اس کی شرح فرمائی ومحل ھذا الدعاء تکبیرۃ الثالثۃ، تکبیر ثالثہ یعنی تیسری تکبیر کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہیں اخلاص کے ساتھ، اسی دعا کے مانگنے کا حکم ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات کے اندر وقال ابن حجر الدعاء للمیت بخصوصه بعد التکبیرۃ الثالثۃ رکن، تیسری تکبیر کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مانگنے کا حکم فرمایا، اور یہ رکن ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے شرح الکبیر المغنی کے اندر فرمایا وَيَدْعُو فِي التَّكْبِيرَةِ الثَّالِثَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، رواہ ابو داؤد والدعاء ها هنا واجب لهذا الحدیث ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا مانگی جائے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له، یعنی اخلاص کے ساتھ جس دعا کے مانگنے کا حکم ہے وہ تیسری تکبیر کے بعد ہے، اور آگے فرمایا ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اچھا، اور دعا یہاں واجب ہے اسی حدیث کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے خود تشریح کر دی ہے کہ مقصود ہی دعا ہوتا ہے، تو یہاں سے واضح پتہ چلا محدثین نے فیصلہ یہ دے دیا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جو دعا اخلاص کے ساتھ مانگنے کا حکم ہے وہ نماز جنازہ کے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ حدیث مشکات کے اندر بھی ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے۔ مشکات کے اندر اور ابو داؤد کے اندر یہ ان روایتوں کے ساتھ ہے جو نماز جنازہ کے اندر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، معلوم ہوا 102 اور 103 صفحے پر۔
معلوم یہ ہوا کہ جنازہ نماز کے اندر پڑھنے کا حکم ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس دعا کو مانگو۔ اور دوسرے نمبر پہ مشکات کے اندر بھی یہی روایت ہے، اور ان مرویات کے ساتھ ہے جو جنازہ نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں دعائیں، ان کے ساتھ حکم ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اچھا اخلاص کے ساتھ مانگا جائے۔ ابو داؤد کے اندر بھی ہوا۔ اور اچھا دوسری مزے کی بات یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور مشکات کے اندر بھی ہے۔ یہ اسی روایت، اسی دعا کے ساتھ ہی، اسی روایت کے بعد میں ہی اس اخلاص والی دعا کے مانگنے کا حکم ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خود راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خود آگے وضاحت فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھنے لگتے تھے میت پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ معلوم یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا، اخلاص کے ساتھ اسی کے مانگنے کا حکم فرمایا جو ہم پڑھتے ہیں۔ اور دوسری مزے کی بات بتاؤں، میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روایت کے راوی اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کسی نے پوچھا نماز جنازہ کا طریقہ پوچھا، تو نماز جنازہ کے طریقے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حلفیہ بیان دیا کہ ہم، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کیف تصلی علی الجنازہ، جنازہ پر تم نماز کس طرح پڑھتے ہو؟ فقال لامر اللہ اخبرک، فرمایا اللہ کی قسم میں تجھے بتاتا ہوں کہ فائدہ، آگے بہت لمبی حدیث ہے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ فَحَمِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ۔ حلفیہ بیان دے رہا ہے کہ پہلے ہم تک رکھتے ہیں جنازے کو، پھر تکبیر، پھر اللہ کی ثنا، پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، پھر ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم عبدک وابن عبدک۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں جو جس دعا کے مانگنے کا حکم ہے وہ جنازہ نماز کے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس روایت کی گویا کہ وضاحت کر دی۔ پہلی روایت کے اندر فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ مانگو، دوسری روایت کے اندر یہ بھی وضاحت کر دی کہ وہ دعا یہ ہے جو ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اہل بدعت کا یہاں سے اپنے آپ کو مجتہد سمجھ کر دعا بدل جنازہ ثابت کرنا، اس کا ابطال اظہر من الشمس ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے اور بھی حوالہ جات پیش کر رہا ہوں جن جن محدثین نے اس حدیث کی شرح کی ہے۔ علامہ سعدی الحنفی رحمہ اللہ نے فتویٰ سعدیہ کے اندر فرمایا کہ چنانچہ سنن ابی داؤد حدیث منقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، مراد از دعا اس کے قبل تکبیر چارم در نماز می خواند۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ کے اندر پڑھنے کے بیان میں ہے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا بعد آن سیرا کے نہ فرمودہ است کہ اذا فرغتم من الصلاۃ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تو نماز مکمل کرو، نماز پڑھ چکو تو پھر اخلاص کے ساتھ مانگو، یہ بات غلط ہے۔ حضرت علامہ سعدی الحنفی رحمہ اللہ نے بھی وضاحت کر دی۔ اچھا، اور دوسری بات اہل بدعت کا مشہور ایک بریلی پیر ہے ٹنڈو سائیں، جو کہ ہے ان کا بزرگ ہے ٹنڈو سائیں، سجادہ نشین ہے، بریلوی مولوی۔ اس نے اس کے حوالے سے کیا کہا، کہتا ہے وقد دل علی انتفاع المیت بالدعاء لہو فی صلاۃ الجنازۃ فی السنن ما حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ دیکھیں یہاں بھی فی صلاۃ الجنازہ کہا، یعنی نماز جنازہ کے اندر بیان میں، یعنی اس دعا کو اخلاص کے ساتھ جس دعا کے مانگنے کا حکم ہے وہ جنازہ نماز کے اندر ہے۔ اچھا، یہ اور بھی بہت سارے اکابرین کے حوالے جات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم مختصر کرنا چاہتے ہیں۔ تو خیر خلاصہ کلام یہ ہے، اور آگے ایک اور بات میں آپ کے سامنے خدمت میں عرض کروں۔ یہ اس نے ایک اور شبہ چھوڑا بدعتی رضا خانی نے، کہا کہ جی اگر یہی مطلب ہے اذا صلیتم علی المیت کا، جب تم نماز جنازہ پڑھنے لگو تو پھر اس نے مثال پیش کی جی فاذا طعمتم فانتشروا، پہلے طعام انتشار بعد میں۔ دیکھو یہاں پتہ چلا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یہاں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر اخلاص کے ساتھ دعا مانگو۔ پھر نحوی باتیں شروع کر دی۔ آپ ہمیں نحوی ترکیبیں سکھاتے ہیں بدعتی صاحب، آپ اپنے مولویوں کو جا کے سکھائیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں، الیاس قادری کو،
کہ آیت کس طرح پڑھی جاتی ہے، قرآن کو بھی غلط پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بدعتی رضاخانی نے بہت ساری حضرت مولانا مفتی عبداللہ قریشی صاحب دامت برکاتہم پہ کیچڑ اچھالنا شروع کی، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جا رہے، ہم صرف مسئلے کو سمجھا رہے۔ اس نے کہا جی اذا صلیتم علی المیت پر، پھر اس نے جزا اور شرط کی باتیں شروع کی۔ اگر تمہارے اندر جرت ہے تو کسی ہمارے دیوبندی فرزند کے سامنے بیٹھو اور تمہیں بتا دے گا کہ نحو کس طرح پڑھی جاتی ہے اور کس طرح بیان کی جاتی ہے۔ امت کو کیوں گمراہ کرتے ہو، اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہو، جبکہ محدثین نے اس حدیث کے اوپر جو عنوانات باندھے ہیں، آپ کے احمد یار خان گجراتی کہتا ہے مجتہد کے بغیر اس حدیث کو سمجھنا یہ گمراہی ہے، تو پھر آپ اس کو سمجھنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ باقی رہی بات، آپ نے جو بات پیش کی کہ جی جو ہے نا اس میں تغیر ہے، یہ یوں ہے یہ یوں ہے، اس جاہل مطلق کو یہ بھی پتہ نہیں کہ تغیر کی کتنی قسمیں ہیں۔ تغیر کبھی ذات میں ہوتا ہے اور کبھی کل و جز کا ہوتا ہے، کبھی مقید اور مطلق کا ہوتا ہے۔ ہر چیز کو ایک بنا کر پیش کرنا یہ اس کی جہالت کی عظیم دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے فتنے سے امت کو محفوظ